نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا دے، آمین۔ رکوع نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں، آیت نمبر 41۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں مگر نفرت ہی میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام مثالیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ وعدے اور وعید صاف طور پر مذکور ہیں تاکہ لوگ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں، لیکن پھر بھی لوگ اتنے ظالم ہیں کہ حق سے نفرت رکھتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل اور مثالوں کے ذریعے حق کو بیان کر دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور شرک کے تمام اقسام سے پاک ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو سن کر بدکتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی حق کو سنتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ۔ آیت نمبر 43۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے، ان کے کہنے کے مطابق اگر اللہ کے علاوہ کئی اور معبود ہوتے اور وہ انہیں اللہ کے قریب کرتے تو وہ مشرکین کے رب بھی عرش والے صاحب جلال و کمال اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے۔ اللہ تو سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ معبود نہ ہوتے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی بندگی کی جائے اور جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اور مشرکین جو کچھ اس کی ذات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، اللہ بالکل اس سے بلند اور بالاتر ہے۔ جو مشرک اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے اور انہیں اللہ کا شریک مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہی کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کا گمان ہے، اور یہ گمان جو ہے بالکل فاسد ہے، جھوٹا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ واقعی کوئی ایسے معبود ہوتے کہ وہ جسے چاہیں اللہ کا قرب حاصل کرا دیں اور جس کی چاہیں وہ سفارش کر دیں، تو وہ خود ہی معبود ہی اس اللہ کی عبادت کرتے اور اس کا قرب ڈھونڈتے۔ بس تمہیں صرف اسی اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی دوسرے معبود کو اللہ اور تمہارے درمیان کوئی واسطہ بنانا چاہیے۔ اللہ کو یہ واسطے سخت ناپسند ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں کی زبان سے بھی اس سے منع فرمایا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی معبود نہیں، مانگنا ہے تو صرف اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو بے شک۔ آیت نمبر 44۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض
والارض ومن فیہن، اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور وہ تمام مخلوق بھی جو ان میں ہے۔ یعنی اس کائنات کی ایک ایک چیز چاہے جاندار ہو یا بظاہر بے جان، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے گویا اپنے مالک، اپنے خالق کی خلاقی اور اس کی تخلیق کا اعلان کر رہی ہے، جیسے کہ ایک تصویر اپنے مصور کے معیار فن کا اظہار کرتی ہے، لیکن تمام مخلوقات کا ایک طرز تسبیح قولی بھی ہے، یعنی منہ سے ادا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان عطا کر رکھی ہے اور وہ اپنی زبان خاص سے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اس کی تسبیح کو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ بہت تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے۔ ہر چیز کا ایک انداز تسبیح ہے جس کا انسان خیال نہیں کر سکتا، اس کو احساس بھی نہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ اس قدرت کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ قیامت کے روز جب انسانوں کے اپنے اعضاء ان کے خلاف شہادت دیں گے تو وہ حیران ہو کر اپنی کھالوں سے پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہے؟ ان کے چمڑے جواب میں کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ سبحان اللہ۔ گویا کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ دیکھیے کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو کوئی ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہے، کوئی کسی اور کام میں مصروف ہے۔ اللہ کا ذکر کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، تو ہم اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنواتے تھے۔ ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو اس کی تسبیح سنائی، یعنی ان کی جو آواز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہانس کر دی اور لوگوں کو ان کی تسبیح سنائی دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اخلاص ہے، اس کے کہنے کے بعد ہی کسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے، اس کا نہ کہنے والا اللہ کا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر زمین اور آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا کلمہ مخلوق کی تسبیح ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق کو تسبیح اور نماز کے اقرار سے باقی نہیں چھوڑا۔ جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندہ میرا متی ہوا اور مجھے سونپا گیا۔ تو ہمیں ان تسبیحات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں بطور وصیت کے 2 حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں، دوسرے تکبر سے روکتا ہوں۔ اور پہلا حکم تو تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، اس لیے کہ آسمان اور زمین اور ان میں کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا۔ سنو، اگر تمام آسمان اور زمین ایک حلقہ بنا دیے جائیں اور ان پر اس کو رکھ دیا جائے تو وہ انہیں پاش پاش کر دے گا۔ دوسرا حکم میرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا ہے۔ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور غفور ہے، اپنے گناہ گاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاخیر کرتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ کفر اور اپنے غرور پر اڑے رہیں
تو بے پناہ پکڑ نازل فرما دیتا ہے۔ صحیحین میں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب مواخذہ کرتا ہے یعنی پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں کہ جب تیرا رب کسی بستی والوں کو ان کے مظالم پر پکڑتا ہے تو پھر ایسی ہی پکڑ ہوتی ہے، جیسے کہ آیت میں ہے، بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی، پھر آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو گناہوں سے رک جائے، ان سے ہٹ جائے، توبہ کر لے تو اللہ بھی اس پر مہربان اور رحم کرتا ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ فاتر کی آخر کی آیتوں میں بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 45، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایک دفعہ پھر قرآن کریم کا ذکر آیا ہے۔ یہاں ایک ایسے پردے کا ذکر کیا گیا ہے جو آخرت سے انکار کرنے والے لوگوں اور ہدایت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان یہ پردہ حائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے ہر عمل کا جو معیار ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے، ورنہ ان کو آخرت کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، نہ وہ آخرت کی زندگی کا قائل ہے اور نہ ہی وہاں کے ثواب اور اجر کے بارے میں سنجیدہ ہے، بس دنیا میں عیش اور دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی نظریے پر ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور قرآن کو یا ہدایت کی کسی بھی بات کو توجہ سے نہیں سنتے۔ ایسے لوگوں کو ان کے اسی رویے کی بنا پر مستقلاً محروم کر دیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو ان کے غیر سنجیدہ رویے کی بنا پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل وغیرہ، اور یہاں قرآن سے مراد بالکل قرآن ہے، یعنی سورہ نحل، سورہ کہف اور سورہ جاثیہ کی مشہور 3 آیتیں ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ سورہ کہف آیت 57، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے ان کی آنکھیں ڈھانک دی لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ روایات سے ثابت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کی رات کو اپنے گھر سے نکلے، اس وقت آپ انہی آیتوں کی تلاوت کرتے رہے اور دشمنوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، کسی نے آپ کو نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مشرکین کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیا تھا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ام جمیل جو ہے وہ ابو لہب کی بیوی تھی، وہ شور مچاتی ہوئی پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہمیں اس کا دین ناپسند ہے، ہم اس کے فرمان کے مخالف ہیں۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے، کہنے لگے حضور یہ آ رہی ہے اور آپ کو دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا بے فکر رہو، مجھے یہ نہیں دیکھ سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی آیت نمبر 45 جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگی کہ میں نے سنا ہے تمہارے نبی نے میری ہجو کی ہے۔ ہجو کا مطلب مذاق ہے، یعنی شعر و شاعری میں جیسے کسی تعریف کرنا ہے اور کسی کے خلاف کچھ بات کرنا ہو یا بد تعریفی کرنی ہو تو اس کو ہجو کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، رب کعبہ کی قسم تیری کوئی ہجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ وہ یہ کہتی ہوئی لوٹی کہ تمام قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی لڑکی ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت فرماتے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ ام جمیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل کر دیا اور وہ ان کو دیکھ نہیں پائی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 46، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے دلوں پر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں، وہ اسے سمجھ نہیں سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ یہ مشرکین لوگ اپنے تعصب کی وجہ سے اکیلے صرف اللہ کا ذکر بطور ایک معبود کے برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے معبودوں کا بھی کبھی کبھار ذکر ہوا کرے، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ اکیلے اللہ کا ذکر سننے کو تیار ہی نہیں تھے، چنانچہ وہ نفرت کے ساتھ پیٹ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ مشرکین کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بہت ہی دبیس پردہ ڈال دیا تاکہ وہ قرآن نہ سمجھ پائیں، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا تاکہ وہ قرآن کو سن نہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کہنا مشرکوں پر بہت ہی گرا گزرتا ہے۔ ابلیس اور اس کا لشکر اس سے بہت چڑھتا ہے، اس کے دبانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ اس کے برخلاف اور اسے بلند کرنے اور عزت دینے کا ہے اور پھیلانے کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کلمے کے قائل فلاح پا گئے اور پورے جزیرہ عرب میں یہ کلمہ پھیل گیا، اور پورے جزیرہ عرب اور عرب سے باہر حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہو گئی۔ آیت نمبر 47، نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں اس قرآن کو جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی قریش مکہ کی یہاں پر اس چال کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ان کے بعض بڑے سردار اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور بظاہر بڑے انعامات سے اور توجہ سے سب کچھ سنتے، پھر واپس جا کر کہتے کہ ہم نے تو بڑے خلوص اور اشتیاق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، ان کی محفل میں گئے، اور مگر افسوس ہمیں تو وہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی بھی کام کی بات نہیں پتہ چلی، اور ان کی کسی بھی بات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اس طرح وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے عوام، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں اور ان کی باتیں سنیں، اور ان میں
یہ سوچ عام ہو جائے کہ یہ بڑے سردار کیونکہ آخر سمجھدار ہیں، یہ بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے مخلص بھی یہی ہیں، اور اسی اخلاص میں وہ خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور مجلس میں جاتے تھے۔ اگر اس نئے کلام میں کوئی خاص بات ہوتی تو وہ ضرور ان کی سمجھ میں آ جاتی۔ اب جب یہ لوگ وہاں جا کر اس کلام کو سن کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، تو یقیناً یہ لوگ سچ کہہ رہے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی، یعنی ان میں سے کسی کے دل پر جب قرآن کی کوئی آیت اثر کرتی، یہ جب وہاں سننے جاتے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو بات کی ہے اس میں بہت وزن ہے اور وہ مجھے دل میں پسند آئی ہے، اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں وہ فوراً اس کا توڑ کرنے لگتے، اپنے اس ساتھی کو سمجھانا شروع کر دیتے کہ چھوڑو، تم کیا ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو، یعنی ایک آدمی جس پر جادو کیا ہے اس کے پیچھے چل پڑے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی سنجیدہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 48۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثالیں۔ کبھی وہ آپ کو سحر زدہ کہتے ہیں، یعنی آپ پر جادو ہو گیا ہے، کبھی آپ کو کاہن اور کبھی شاعر۔ دیکھیں کیسی کیسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس میں بھی وہ کسی ایک رائے پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں اور اب راہ یاب نہیں ہو سکیں گے۔ کافر لوگ طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ آپ شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا کہ آپ کاہن ہیں، کوئی مجنون بتاتا، کوئی جادوگر وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے بہک رہے ہیں کہ حق کی جانب آ ہی نہیں رہے اور آ ہی نہیں سکتے۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام اور اخنس بن شریق رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے اللہ کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سننے کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ آ کر چھپ چھپاتے ادھر ادھر بیٹھ گئے، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ رات کو سنتے رہے، فجر ہوتے وقت یہاں سے چلے۔ اتفاقاً راستے میں سب کی ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے اب سے یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اور لوگ تو بالکل اسی کے ہو جائیں گے۔ لیکن رات کو پھر یہ تینوں آ گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک سننے میں رات گزار دی۔ صبح واپس چلے گئے، راستے میں مل گئے، پھر سے کل کی باتیں دہرائیں اور آج پختہ ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے۔ تیسری رات پھر یہی ہوا۔ اب کہ انہوں نے کہا آؤ عہد کریں، اب نہیں آئیں گے، چنانچہ قول و قرار کر کے جدا ہوئے۔ صبح کو اخنس اپنی لاٹھی سنبھالتے ہوئے ابو سفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے بتلاؤ تمہاری اپنی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جو آیتیں قرآن کی میں نے سنی ہیں ان میں سے بہت سی آیتوں کا مطلب اور معنی تو میں جان گیا ہوں، لیکن بہت سی آیتوں سے مراد مجھے معلوم نہیں ہے۔ اخنس نے کہا واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ یہاں سے ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا سنیے، شرافت اور سرداری کے بارے میں ہمارا بنو عبد مناف سے مدت کا جھگڑا چلا آتا ہے، یعنی قریش سے۔ انہوں نے کھلایا، ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سواریاں دیں، ہم نے بھی انہیں سواریاں کے جانور دیے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیے اچھے، ہم نے بھی کیے، اور انہیں انعامات دیے، ہم نے بھی
ان سے پیچھے رہنا پسند نہیں کیا۔ اب جب کہ ان تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر رہے، اب اس دوڑ میں وہ کیسے بازی لے جا سکتے ہیں کہ ان میں ایک نبی پیدا ہو گیا ہے جس کے پاس آسمانی وحی آتی ہے۔ اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ واللہ نہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، نہ کبھی اسے سچا کہیں گے۔ اس وقت اخنس اسے چھوڑ کر چل دیے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل اور جو دوسرے لوگ تھے سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ آیت نمبر 49 وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ کافر لوگ جو قیامت کے قائل ہی نہیں تھے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حیرت سے سوال کرتے تھے کہ آپ جو انسانوں کو کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ زندگی ملے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور گوشت گل سڑ جائے گا تو اس کے بعد پھر سے نئی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ گویا ان کی سوچ کے مطابق ایسا ہونا بالکل محال اور ناممکن تھا، یعنی بالکل مٹ جانے کے بعد پھر نئی پیدائش کیسے ہوگی؟ سورہ نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، وہ کافر کہتے ہیں کیا ہم یقیناً پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے؟ اور یہی مضمون سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79 میں کچھ اس طرح ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ گلی سڑی ہوں گی؟ آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے بے شک۔ آیت نمبر 50 and 51۔ آیت نمبر 50 قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، ان سے کہیے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ آیت نمبر 51 أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یہ ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آپ تو ہڈیوں کی بات کرتے ہو اور اپنے جسموں کے ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جانے کے تصور کو لیے بیٹھے ہو۔ تم اگر پتھر اور لوہا بھی بن جاؤ گے یا اپنی سوچ کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر کوئی عجیب مخلوق کا روپ ڈھال لو، تب بھی ہم تمہیں ازسر نو یعنی تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سروں کو مٹکائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا، یعنی لاجواب ہو کر وہ اپنے سروں کو ہلائیں گے اور بولیں گے کہ چلو مان لیا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ ایسا کب ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت قریب ہی ہو، یعنی عجب نہیں کہ تمہاری شامت کی وہ گھڑی آیا ہی چاہتی ہو، وہ زیادہ دور نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ مردہ بدن کو دوبارہ بنا کر اس میں زندگی دوڑا دینا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، چاہے اس بدن سے زندگی کے آثار پتھر یا لوہے کی طرح سخت ناپید ہوں۔
یا کسی اور چیز کی طرح جس کا زندہ ہونا تمہارے نزدیک ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا، اور کوئی چیز اسے اس عمل سے روک نہیں سکتی۔ جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ یقیناً دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس جواب پر جو کفار ہے حیرت زدہ رہ گئے اور مزاحیہ انداز میں اپنا سر ہلانے لگے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ دن قریب ہے جب وہ تمہیں بلائے گا تو تم لوگ فوراً اس کا جواب دو گے، یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگے گی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الواقع مردوں کو آواز دے گا تو اٹھ بیٹھیں گے، جیسا کہ سورہ قاف آیت 41 میں آیا ہے۔ جس دن پکارنے والا قریب سے پکارے گا اور مردے جب زندہ ہوں گے تو اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے اور مارے دہشت سے قبروں میں رہنے یا دنیاوی زندگی کی مدت کو بہت کم سمجھیں گے۔ آیت نمبر 52 یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے اس کی حمد کرتے ہوئے، یعنی جب وہ گھڑی آئے گی، یعنی قیامت کی گھڑی، اور تمہارا خالق تمہیں قبروں سے باہر آنے کے لیے بلائے گا تو تمہاری ہڈیاں اور تمام جسموں کے بکھرے ہوئے ذرات سب سمٹ کر پھر سے زندہ انسانوں کا روپ ڈھال لیں گے، اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کی تعمیل میں بھاگے چلے جا رہے ہوگے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ اس وقت تمہیں دنیا اور عالم برزخ یعنی قبر میں اپنا بیتا ہوا زمانہ ایسے لگے گا جیسے کہ چند گھڑیاں ہی تم وہاں پر گزار کر آئے ہو۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ عذاب کی جلدی کرتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وقت قریبی ہے، تم اس کے لیے انتظار کر لو، غفلت نہ برتو، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، آنے والی چیز تو آ کے رہے گی۔ اللہ کی ایک آواز کے ساتھ ہی تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے، ایک آنکھ جھپکانے کی دیر بھی نہ لگے گی۔ اللہ کے فرمان کے ساتھ ہی تم میدان محشر میں آ جاؤ گے، قبروں سے اٹھ کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کے احکام کی بجاوری میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ ہم کے لائق تو وہی ہے، تم اس کے حکم سے اور ارادے سے باہر نہیں ہو۔ حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر ان کی قبر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی، کہ گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ کی حمد ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اس وقت تمہارا یقین ہوگا کہ تم بہت ہی کم مدت دنیا میں رہے، گویا صبح یا شام۔ کوئی کہے گا کہ 1 دن، کوئی سمجھے گا کہ 1 ساتھ، کوئی کہے گا 10 دن۔ سوال پر یہی کہیں گے کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، اور اس پر قسمیں کھائیں گے۔ اسی طرح دنیا میں بھی اپنے جھوٹ پر قسمیں کھایا کرتے تھے، جیسے سورہ نازعات میں آیت نمبر 46 میں ہے كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس روز قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔